جب آپ کو جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے. یہ حدیث کا ایسا نہیں ہے. طالب علم جو ہمارا درس میں شریک ہے، اس غریب کو جمائی آئی، چائے کا اثر کم ہو گیا، نیند کا بڑھتا ہے. کسی افیونی سے کہا نا کہ افیون میں افیون کیوں ڈالتے؟ اس نے کہا چائے کا اثر بڑھانا ہوتا ہے. جب آپ کو جمائی آنے لگے، یہ لمحہ ہے شیطان نے آپ کو کمزور کرنا ہے. تو پیغمبر نے دو باتیں کہی. ایک بات یہ کہی کہ فَلْيَدْفَعْ مَا اسْتَطَاعَ، جہاں تک ہو سکے جمائی آنے نہ دے. اللہ اکبر. جمائی مورتا باسائی ہوئے پختوں کے، اب آسائی ہوئے تم پختوں کے ہوئے، جہانگیری پختوں کے ہوتا باسائی. اور خدا مجھے تاسوتا رغمے ہوئے کہ سوتا گرمے ہو تو آئے کھلا وازگی ٹول جسم میں کمزور شی. اور دوسری حدیث اس طرح ہے اذا تصاوب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے، فَلْيَدَعْ يَدَهُ فِي فِيهِ، منہ پر ہاتھ رکھے. لأن الشیطان يدخل فيه، شیطان اندر جاتا ہے. شیطان بہت خراب ہے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بہت بڑا دشمن ہے. آپ مکی سے بچتے ہیں، چوئنٹی سے بچتے ہیں، ٹنکے سے بچتے ہیں، مٹی سے بچتے ہیں، لیکن شیطان جس سے اتنی بڑی پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی بیماری کا ذکر آپ نہیں کرتے، کسی درندے کا نہیں کرتے، لیکن آپ کہتے ہیں خدایا شیطان کے شر سے بچا. آپ نے فرمائی جو جمائی آنے لگی شیطان اندر جا رہا ہے. ظاہر شیطان موقع دیکھتا ہے. یہ جسم کے کمزور ہونے کی گھڑی ہے، اور دشمن دیکھتا ہے کہ جس وقت آدمی کمزور ہوتا ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے. فَلْيَدَعْ يَدَهُ فِي فِيهِ، منہ پر ہاتھ رکھے. اس کو علماء کہتے ہیں الطریق المہذب لدفع التصاعد، بہترین طریقہ ہے جمائی روکنا. جمائی آ رہی ہے، آپ نے الٹے ہاتھ کی الٹی طرف منہ پہ رکھا. صرف ایک حالت صلاۃ قیام ہے کہ آپ قیام میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور جمائی آئی تو دائیں ہاتھ کے اندرونی حصہ یہ منہ پہ رکھنا. اس ایک حالت کے علاوہ رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں کسی وقت بھی جمائی آئے، نماز میں یا نماز کے بعد، تو بائیں ہاتھ کی الٹی طرف، عالمگیری جلد اول، الٹی طرف. اس کو پورا دین کہتے ہیں. جب جس مسئلے کی ضرورت ہو فوراً بیان